السلام علیکم، ویلکم مائی چینل شائستہ خان۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ لا آف اٹریکشن کے ذریعے ہم خود کو کیسے بہتر کریں، اپنی صحت کو کس طرح بہتر کریں، اپنے تعلقات کو کس طرح سے بہتر کریں، اپنے روزگار کو کس طرح سے بہتر کریں، اپنے زندگی کے معاملات کو بھی کس طرح سے بہتر کریں۔ تو آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے بہترین ریسرچر شفیق خان صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خان صاحب بتائیے کہ لا آف اٹریکشن کے ذریعے خود کو کیسے بدلے، ہم اپنی صحت کو کس طرح سے صحت کو کیسے کنٹرول کریں کہ ہماری صحت بالکل 100% صحیح رہے۔ صحت کے متعلق لا آف اٹریکشن کا اگر آپ استعمال کریں گے، اس لا آف اٹریکشن کے ذریعے اپنی صحت کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اسے اب جب صحت خراب ہوتی ہے بندے کی، اس پہ ذرا آپ دیکھیں گے تو آپ کو صحت کو بہتر کرنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ صحت میں مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ بخار ہو رہا ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جگر کا مسئلہ ہے، پتے کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، شوگر کا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس مسئلے میں جائیں۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ سمجھیں کہ جو جسم کا حصہ خراب ہوا ہے وہ سیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جسم کے اندر اللہ پاک نے ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ جسم کا دوسرے حصہ جو خراب ہے اس کو سیٹ بھی خود ہی کرتا ہے، اس کے اندر یہ ایسی کوالٹی موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سارا دھیان ہمارا کہاں چلا جاتا ہے جو خرابی ہوتی ہے۔ مطلب میرے داڑھ میں درد ہو رہا ہے، ہاں جی، تو میں جس سے بات کروں گا اس سے یہ کہوں گا یار درد بہت ہو رہا ہے۔ جب سوچوں گا تو وہ یہی سوچوں گا بڑا یار درد ہو رہا ہے، کسی طریقے سے یہ کم ہو جائے۔ اس طریقے سے ہم بار بار سوچتے ہیں۔ ہاں جی، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ اس درد سے اپنی سوچ کو کہیں اور شفٹ کرنا ہے۔ کسی سے ڈسکس کرے تو یہ کہے کہ میرا جو صحت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، خراب نہیں ہو گئی، خرابی سے بہتر ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کو چھوڑ دیں۔ آپ لا آف اٹریکشن کے ذریعے اپنے آپ کو، لوگوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے لاشعور کو یہ مضبوط میسج دیں کہ میری داڑھ کا درد سیٹ ہو رہا ہے، ہاں جی، صحیح ہو رہا ہے۔ بالکل۔ دوسرے نمبر پہ آپ بار بار وہاں نہ لے جائیں اپنے دماغ کو، کوئی اور چیز مصروفیت کریں۔ اور اسی طریقے سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، اس میں بخار ہو رہا ہوتا ہے، ہم اسی پہ لگے ہوتے ہیں۔ پھر نیند کیوں نہیں آ رہی، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی، تو اس وقت کوئی اچھے اچھے آئیڈیاز ہی سوچ لو، دماغ کو کہیں اور جگہ شفٹ کر لو۔ ہاں بالکل۔ تو آپ کی صحت اس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کھانے پینے کی اگر انہیں کوئی چیز دے دیں، کولڈ ڈرنک ہو جاتی ہے، جیسے میٹھے میں سیویاں ہو جاتی ہیں یا بریانی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ وہ جیسے اسے کھاتے ہیں تو آلریڈی ان کی مطلب جیسے انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے ویسے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس بات پہ کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ انہوں نے اپنا نظریہ بنایا ہوتا ہے۔ جب نظریہ جس چیز کا بن جاتا ہے وہ افیکٹ بھی ہوتا ہے، پھر وہ اثر بھی دکھاتا ہے اپنا۔ جب آپ اچھا بعض اوقات لوگوں نے، کچھ ڈاکٹروں نے خود ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہی نظریہ ڈاکٹروں والا ہمارے پاس شفٹ ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی چاول کھا کے تو چاول کھائے گا تو چاول سے رکے گا تو تیرا وزن کم ہوگا۔ ہاں جی، تو ایسے ایسے میں نے بہت لوگ دیکھے، اب بنگالیوں کو دیکھ لو، ہاں جی، چاول کے بغیر وہ ان کا کھانا نہیں ہے، تو وہ سکے پتلے ہیں سارے۔ اگر چاولوں سے ہی بندہ موٹا ہوتا ہے، چاولوں سے ہی صحت خراب ہوتی ہے، تو ایسے ایسے ملک ہیں جہاں چاول کے علاوہ کوئی کھانا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بھی تو ایسے ایسی اللہ کی مخلوق بھی ہے، ایسے ایسے لوگ انسان موجود ہیں اس دنیا میں۔ کراچی میں چلے جائے، بنگالیوں کو دیکھیں، برمیوں کو دیکھیں، وہ چاول کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے۔ ہاں، اب وہ تو پتلے پتلے ہیں، ان کی صحت تو ٹھیک ہے۔ تو یہ نظریہ ایک ٹھونسا جاتا ہے، ہمارا جو گمان ہے وہ بالکل مضبوط ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جب آپ کا لاشعور جس چیز کو مان لیتا ہے وہی چیز ہوتی ہے۔ ہاں جی۔ تو اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے کہ اپنے تعلقات جو ہیں رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اولاد سے، والدین سے کس طرح سے بہتر کرنے چاہیے؟ کیونکہ آج کل ہمارے حالات ان رشتہ داروں میں، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ اس پہ توجہ ہٹا دیں۔
توجہ ہٹائے کہ کیوں بگڑے ہوئے ہیں اس پہ چلے جائیں، وہ میرے ساتھ کوئی نہیں بولتا، میرے رشتہ دار میرے خراب ہیں، کہ میرے رشتہ دار اس طرح ہیں، میرے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے اس دنیا میں، سارے ہی رشتہ دار ہیں۔ انسان کا آپس میں رشتہ دار ہیں سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم لوگ، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ جسمانی تعلق تو ہمارا ہے، روحانی تعلق بہت زیادہ ہے ہمارا جو تعلق ہے آپس میں روحانی تعلق ہے، بہن بھائی ہے، بہن بھائیوں کے آپس میں لڑائی، رشتہ دار کوئی نہیں ہے، سارے بہن بھائی ہیں، تو بلکہ مسلمان کی تو ویسے بھائی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ان چیزوں میں نہ پڑے کہ میرے کون ناراض ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، صرف اور صرف اس بات پہ جائیں جو لوگ آپ سے ناراض ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہیں یا دوست احباب ہیں یا باہر کے لوگ آپ سے ناراض ہیں، تو ان ناراضگی پہ نہ جائیں، سب سے پہلے یہ جائیں کہ یہ میرے اندر خامی ہے یا ان کے اندر خامی ہے، صحیح، ان کے اندر ہے تو معاف کر دیں، خود کے اندر ہے تو معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں، خود کو بہتر کریں، خود کو بہتر کریں کہ کیوں ناراض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کے نظریے کے خلاف وہ چلے جا رہے ہیں، یا تو یہی ہوگا نا ناراض اس وجہ سے آپ ان کے مزاج کے مطابق نہیں چل رہے، آپ ان کے نظریات کے مطابق نہیں چل رہے، وہ آپ سے ناراض ہوں گے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو نظریات کے خلاف جا رہا ہے کوئی بندہ تو اس کو جانے تو وہ تو ویسے نیچرلی طور پہ آپ نظریہ جو جب دوسرے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ بندے نہیں چلتے آپس میں، ہاں تو جی۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن تعلقات کو بہتر تو کرنا چاہیے نا، خاص کر یہ جو ہمارے والدین کے ساتھ حالات مطلب تعلقات بگڑے ہوتے ہیں کہ والدین جو اولاد سے امید رکھتے ہیں، اولاد ان کی امیدوں پہ پوری تو نہیں بندے تو ہوتی۔ پتر بن جاؤ۔ یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ ازواجی جو زندگی ہے، ازواجی زندگی میں جو تعلقات ہیں یہ کافی بگڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہسبینڈ وائف ہمیشہ ایک دوسرے کا گلہ کرتے ملیں گے آپ لوگوں کو کہ میرے ساتھ بیوی نے یہ کر دیا، بیوی کہے گی شوہر نے یہ کر دیا۔ تو ان تعلقات کو مضبوط کیسے کریں، اور جو بد کردار یا جو ہو چکی ہیں مطلب ایک دوسرے کے خلاف جو بولتے ہیں، تو اس پہ کس طرح سے کنٹرول کریں تاکہ تعلقات قائم رہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کا اہم رشتہ ہوتا ہے، اب ان میں نظریہ پھر بھی نہیں ملتا ہے، ہاں جی، مسئلہ صرف نظریات کا ہوتا ہے، خلاف مزاج کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میاں نے بیوی کے بارے میں غلط سوچا، بھئی یہ میرے مزاج کے خلاف جا رہی ہے، اس نے یہ کام کیا، نظریے کے خلاف جا رہی ہے میرے، تو اس پہ کیا ہوگا، اس پہ وہ برا سوچے گا۔ ہاں جی، سوچ آنا برا نہیں ہے، سوچ بری آ جائے بیوی کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، کسی کے بھی خلاف بری سوچ آ جائے یہ برا ہے، وہ برا ہے ہی نہیں۔ اس سوچ کو رکھنا اور اس کو پالنا، اسے پرورش کر کے پھر اس کو زبان پہ لے آنا، اس کا احساسات اس کے لے آنا، اس کے جذبات اسی کے خلاف لے آنا، یہ برا ہے۔ تو اول تو سوچ آنا برا نہیں ہے، سوچ آنے دو، سوچ تو برے آئے گی، ہر کسی کے خلاف سوچ آئے گی آپ کی، تو آپ کو سوچ کے ادھر سے ہی کنٹرول کر لیں، سوچ کو ہی ختم کریں، اپنی سوچ کو شفٹ کر دیں کہیں اور جگہ، پازیٹیو چیزوں میں لگا لیں۔ اسی طریقے سے اگر اتنے حالات بگڑ گئے ہیں، باتوں تک بات پہنچ گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہم بکواس ہی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ وہی ہے معافی مانگ لیں، معافی مانگ لیں، نیکسٹ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ وہ جو نیگیٹو بال پھینکی ہیں آپ نے اس پہ، تو وہ ریئیکشن تو آنا ہے، تو آنے دو، کتنا آئے گی، آپ اپنی طرف سے مثبت ہی میسج بھیجو، مثبت میسج بھیجو، یہ اچھی ہے، اس کی اچھائیاں ہوں گی۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ میرے ایک خاتون نے مجھے کہا کہ یہ میرے بچے ٹھیک نہیں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، میں نے کہا ان کے اندر کچھ تو خوبیاں ہوں گی، تو ان خوبیوں کو یاد کر کے ان کو بتائیں تیرے اندر یہ خوبی، یہ خوبیاں بڑھائیں گی۔ کہتے وہ سوچنے سے بھی ان کی خوبیاں نہیں آتی، تو اس سے نہیں ہوتا، تو نہیں آتی، تو کچھ ایسے ہی مشورہ دے دیں ان کو کہ آپ بہتر انسان بن سکتے ہیں، آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں، دماغ سے تو نیگیٹو میسج نہ دیں نا، اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں اپنی سوچ کی وجہ سے۔ اچھا، تو تیسرے نمبر پہ جو میرا سوال ہے وہ ہے کہ اپنے روزگار جو ہیں
اس کو کس طرح سے بہتر کریں؟ آج کل روزگار کے حوالے سے لوگ بے پناہ پریشان ہیں. جو کام ملتا ہے کر لو، جہاں جگہ ملتی ہے کچھ کام کرنا پڑتا ہے وہ کرو، شروع کرو ایک دفعہ. جب آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کام ملتا ہے تھوڑی تنخواہ میں زیادہ کام ملتا ہے، آپ کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، اس کے مطابق آپ کو کام نہیں مل رہا تو کر لو. اب دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے ویٹری سے سٹارٹ کیا ہے. اکشے کمار جو سپر سٹار ہے، انڈیا کا بہت بڑا ایکٹر ہے، اس کی کئی فلمیں آ چکی ہیں، وہ ویٹر تھا. رجنی کانت ویٹر تھا. بڑے بڑے لوگ وہ شروع میں ایسا نہیں ہے کہ شروع سے ان کو بڑی جاب مل گئی، وہ ایکٹنگ میں گئے، ایسا نہیں ہے. شروع میں ان کو ایسے کام کرنے پڑے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہماری صلاحیت اتنی ہے، ہم ایم اے کیا ہوا ہے، فلاں کیا ہوا ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، میں نے بی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں ویٹری کروں اور میں یہ کام کروں، میں صفائی والا کام کروں. کوئی کام پورا نہیں ہے. شروع تو کرو، اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. ہاں شروع تو کرو، اسی میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاؤ اور آپ اپنی سوچ کو وسیع رکھو، مواقع تلاش کرتے رہو، اللہ پاک مدد کر دے گا، آپ کو کام مل جائے گا. تو شروع اپنے تو کرو. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب اپنے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے بہتر کرنے چاہیے؟ معاملات بگڑتے ہیں پیسوں کی صورت میں بہت زیادہ. پیسوں کی یہ کہ آپ پھنس گئے ہو، آپ کا لاس ہو گیا ہے بہت زیادہ، یا آپ قرضوں میں ڈوب گئے ہو، معاملات خراب ہو گئے ہیں آپ کے، تو آپ ان کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے، آپ زیادہ تو نہیں دے سکتے، آپ لاکھ روپے آپ کا نقصان، لاکھ روپے کے قرضوں میں آپ پھنس گئے ہو، تھوڑا تھوڑا دینا تو شروع کرو، اللہ پاک مدد کر دے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں اتنے معاملات خراب ہوں گے تو کیسے بہتر ہوں گے، سارا خاندان ہم سے ناراض ہو گیا تو کیسے بہتر ہوگا، معاملات خراب ہو گئے. او بھائی شروع تو کرو. ہاں اگر پورا خاندان آپ سے ناراض ہو گیا تو ایک آدھ بندہ تو راضی ہے، اس کو تو اپنے ساتھ ملاؤ. اگر 2-2.5 لاکھ روپے کا آپ کا قرضہ ہے، 2-2.5 کروڑ کا آپ کے اوپر قرضہ ہے، 2-2.5 ارب کا آپ کے اوپر قرضہ آ گیا ہے، تو آپ 2-4 لاکھ والا جو قرضہ ہے وہ تو دو نا. اپنے آپ کو بہتر کر کے جتنا دے سکتے ہو وہ تو دو نا، شروع تو کرو، اللہ پاک مدد کر دے گا آپ کو. جی بالکل. ٹھیک ہے، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تم اچھے کام کے لیے اٹھو تو صحیح، مجاہدہ تو کرو، مشقت تو کرو، تھوڑی سی چلو تو صحیح. اللہ پاک انگلی پکڑ کے چلائے گا، اللہ پاک آئیڈیاز دے گا آپ کو. ہاں جی بالکل. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ ان معاملات، بگڑے معاملات کو مزید بگاڑ دیتے ہیں. تو نہ کریں نا، تو اس سے رک جائیں. آپ دیکھیں کہ معاملات خراب ہو گئے تو اس کو مزید نہ بگاڑیں. جو اس میں سے مخلص لوگ ہیں جو آسانی سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ان کو تو آپ اپنے قریب کریں نا، مزید نہ خراب کریں. جی ہاں ناظرین، تو آج ہم نے بات کی کہ خود کو کس طرح سے بہتر کرنا چاہیے. تب تک ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے شائستہ خان کو دیجیے اجازت.